یہ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا خاوند کے عزیز و اقارب کے بارے میں تو بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے عزیز و اقارب تو موت ہے۔ صحیح مسلم رقم 4934۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کوئی بھی عورت کسی مرد سے محرم کی موجودگی کے بغیر خلوت نہ کرے۔ اور ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ دیور تو موت ہے۔ تو اس سلسلے کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ روایتیں سورہ نور کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن بیان کی ان میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ بالکل اسی جگہ جہاں آپ نے حفظ فروج پر بحث کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی وہ ہدایت یہ تھی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ میل ملاقات کے عمومی مواقع پر ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ تلقین کی جائے کہ خواتین کے ساتھ الگ سے خلوت میں بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہے، ہر آدمی کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے روک دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں اس کی نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے اس سے روکا ہے، اگر آپ اس راستے پر جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ اس کو اصول کے طور پر سمجھ لیجئے، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوتا ہے انہی سے متعلق سد ذریعہ کی ہدایات کیے جاتی ہیں۔ سد ذریعہ کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس طرف راستہ جاتا ہو تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ عورتیں محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی، ظاہر ہے اسی پہلو کو ملحوظ رکھ کے کیا۔ یعنی اگر وہ جائیں گی، راستوں میں قیام کریں گی، قافلے پڑاؤ ڈالیں گے، رات کو لوگ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی پر کوئی تہمت لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی خرابی کا اس میں اندیشہ ہو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے بزرگ نصیحت کیا کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی۔ ان میں پردہ تو زیر بحث نہیں ہے، خلوت میں بیٹھنا زیر بحث ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خلوت میں بیٹھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تاکہ بدکاری کا، زنا کا راستہ نہ کھلے اور خلوت میں بیٹھے ہوئے کسی خاتون کو دیکھ کر اس پر کوئی تہمت لگانے کی جسارت نہ کرے۔ تو اس میں جب آپ ایک خاندانی ماحول میں رہتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، بیاہ ہوا ہے، ایک خاتون کی حیثیت سے آپ اپنے سسرال میں ہیں، تو وہاں سسرال کے رشتہ دار زیر بحث آئیں گے نا۔ آپ کے خسر ہیں، آپ کے دیور ہیں، آپ کے جیٹھ ہیں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بسا اوقات ایک حویلی میں، ایک گھر میں، ایک مکان میں رہنا ہوتا ہے۔ اس میں حضور نے کہا کہ خلوت سے اجتناب کیا جائے۔ تو سد ذریعہ کی جتنی ہدایات ہوتی ہیں یہ اصل میں حکم کے اندر مضمر ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ جوا نہیں کھیلنا، تو کوئی آدمی اگر جوئے بازوں کے ساتھ بیٹھے گا جا کے تو ہر شریف آدمی اس کو ہدایت کرے گا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے نتیجے میں وہ برائی تمہارے اندر بھی سرایت کر جائے گی۔ ٹھیک۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جو نہیں ہو گئی؟ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے، ہر ایک کو یہی ہدایت کی جائے گی۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے اس میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو جائے۔ تو آدمی کو خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے اقدامات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یا تو وہ کسی برائی میں پڑے گا یا برائی میں نہیں پڑا تو کسی تہمت میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیا ہوا تھا اس وقت؟ یعنی سیدہ عائشہ اکیلی ہی رہ گئی تھی نا، قافلے میں تو پہلے بھی سفر کر رہی تھی۔ جی۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، قافلے میں سفر کر رہی تھی نا، کیونکہ قافلے میں دسیوں لوگ تھے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں تو کسی تہمت کا سوال نہیں تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ اب ایک شخص جو قافلے کے معاملات دیکھنے کے لیے پیچھے رکھا گیا تھا، وہ جب سفر کرتے وہاں پہنچا تو کیا ہوا؟ اس موقع کے اوپر خلوت ہو گئی نا۔ جی۔ یعنی اکیلے میں ملاقات کو لوگوں نے دیکھ لیا یا جان لیا، تو اس کے بعد تہمت لگانا بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہوتی ہیں، اس میں کوئی قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ آپ بھی یہی کریں گے، میں بھی یہی کروں گا۔ سد ذریعہ کی چیزیں ہر حکم میں مضمر ہوتی ہیں۔ چند چیزیں سمجھ لیجیے، اور وہ بڑی اصولی باتیں ہیں۔ جب بھی کوئی قانون بنایا جائے، کوئی ہدایت کی جائے، تو اس کے اندر جو عقلی مستثنیات ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ حکم میں کوئی نئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی کئی بار مثال دی ہے کہ میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ کل سب لوگ حاضر ہوں گے، 8 بجے آئیں گے، اور جو نہیں آئے گا اسے 20 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ پہلے دن سے جب میں نے یہ الفاظ بولے ہیں اس وقت سے یہ استثناء موجود ہے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار پڑ گیا
اگر کسی طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اسے اٹھا کے اسپتال پہنچا دیا گیا، پھر اس کو بھی کیا 20 روپے جرمانہ ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ عقلی مستثنیات ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز سے بچنے کے لیے کہا جائے تو سد ذریعہ آپ سے آپ اس سے متعلق ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے، اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ٹریفک کے قوانین بنائے گئے. یہ شریعت میں لکھے ہوئے تھے، نہیں قرآن مجید میں تھے، نہیں تورات و انجیل میں تھے، کسی حدیث میں بیان ہوئے تھے. یہ سد ذریعہ کے قوانین ہیں. آپ ان کی پابندی کرتے ہیں نا، یہ ریاست کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، ان پر جرمانے بھی ہوتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ چونکہ انسانی جان کو نئی ٹریفک سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ ایک لین کی پابندی کریں گے، آپ مڑتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، آپ ان اشاروں کو اپنے سامنے رکھیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سد ذریعہ. یہی معاملہ دین میں بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جوئے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا. اب شراب سے روک دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک ممنوع چیز ہے. ہمارا کوئی بچہ، کوئی عزیز ان لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا ہے، شراب خانے چلا گیا، یا شراب خانے چلا گیا ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھنے لگ گیا ہے، یا ہمیں پتہ چلتا ہے سگریٹ نہیں پیتا وہ، لیکن اس کے دوستوں میں بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ بیٹے وہاں بیٹھنے سے اجتناب کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو ممنوع قرار دے دیا تو یہ چیز گویا اس ہدایت کا لازمی حصہ بن گئی کہ اب اس کے قریب جانے سے بھی روکا جائے گا. روکا جائے گا، کہیں وہ روکنا لازم ہوگا، کہیں اس میں سختی ہوگی، کہیں وہ محض ہدایت ہوگی، کہیں وہ ترغیب ہوگی. ہمارے ہاں تمام چیزوں کو ایک ہی چیز میں رکھ کے بیان کر دیا جاتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں دیکھیے کیا ہوا ہے. آپ نے اپنے طور پر کوئی ہدایت نہیں کی، لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے، ان کے بارے میں ایک بزرگ کی حیثیت سے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے بڑی اعلیٰ ہدایت. اس طریقے سے خلوت ہوگی، اگر سسرالی اعزہ کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی تو دونوں اندیشے موجود ہیں. یعنی خاتون اور مرد وہ کسی برائی میں پڑ جائیں یا کم سے کم تہمت کا ہدف تو لازمن بن جائے گی. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بڑی حکیمانہ بات ہے، اس میں کیا نئی بات ہو گئی؟ امام صاحب جو یہ فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یہ تو بڑی سخت بات ہے نا. یعنی یہاں کوئی پریکاشنری میجر کے طور پہ باقی روایتوں میں ہے کہ بھئی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت بات کیوں فرمائے. دوسرا یہ کہ جو رشتوں کی پاکیزگی ہے، مثلا ایک دیور اس کو سنتا ہے، وہ کہے یار مجھے تو بھابھی کے بارے میں اتنا مطلب تصور نہیں بھی تھا تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، تو اتنی سخت بات کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ بات نہ کریں، کھانا نہ کھائیں بیٹھ کے. یہ تو نہیں کہا گیا خلوت نہ کریں. تمام غیر محرم اعزہ، تمام اجنبیوں کے معاملے میں یہی ہدایت کرنی چاہیے. آپ کی بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، خواتین اسپتالوں میں کام کرتی ہیں، سب کو یہی کہا جائے گا کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کی حفاظت کے لیے خلوت میں بیٹھنے سے اجتناب کریں. یہ ہدایت تو آج بھی کی جائے گی. یعنی وہاں دیور کے لیے کی گئی ہے اس لیے کہ خاندانی معاشرت ہے. آج شاید کھیتوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت کی جائے، شاید اسپتالوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت کی جائے. رات کے وقت کی بعض اوقات ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رہنا پڑتا ہے، تو اس میں توجہ یہی دلائی جائے گی کہ اگر آپ خلوت کو روا رکھیں گے تو یہ تو موت ہے. یعنی اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یا کسی برائی میں پڑ جائیں گے اور یا برائی کی تہمت لے کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک. ہم سب لوگوں نے اس کا یہ بھی اہتمام آج کل کیا ہوا ہے، اور جس سے حکم کی منشا پر عمل ہو سکتا ہے. مثلا آپ خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یا تو کوئی کیمرہ لگا دیا ہے جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، یا کسی ایسے مقام پر ہیں اگرچہ خلوت ہے لیکن لوگ چاہیں تو آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی تعدی یا کوئی غلط کام ہو، تب بھی حکم کی منشا پہ عمل ہو جائے. ظاہر اصل مقصود یہی ہے نا. یعنی پیش نظر مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں. یہ احساس کیا کرے گا؟ یہ دوسروں کی تہمت سے آپ کو بچائے گا. آپ کے اندر اگر کوئی برا میلان پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک رکاوٹ بن جائے گا. انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈال دے اور اس کے بعد یہ کہ اب میں بچ کے دکھاؤں گا. نہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں عاجز بندوں کی طرح رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو خواہ خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور پھر عرض کر دوں کہ ایسی تمام چیزیں خواہ وہ مستثنیات کی نوعیت کی ہوں، خواہ وہ سد ذریعہ کی نوعیت کی ہوں، یہ کیا حکم کا منشا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ تم نے اس اصل چیز سے بچنا ہے. تو اصل چیز میں پڑنے سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہدایات اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ کہیں یہ محض ترغیب ہوگی، کہیں محض نصیحت ہوگی، کہیں محض ہدایت ہوگی، اور کہیں ایسی چیز بھی ہوگی کہ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اس میں تو اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرو گے.
صحیح صحیح. یہ تو آپ بھی بولتے ہیں موت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہلاکت ہے. اس میں اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال لو گے، یعنی روحانی بڑا وجود ہلاک ہو جائے گا. تو یہ بات بالکل واضح بات ہے. ٹھیک. اچھا آپ جب ایک مختصر سا ایک اصولی سوال ذہن میں یہاں پر آ رہا تھا، وہ یہ کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے استدلال رکھا تھا کہ علماء اگر یہ کہیں کہ چہرے کو دیکھ کر عورتوں کے میک اپ اور ان چیزوں کو دیکھ کے فتنہ پھیلتا ہے، مرد دیکھتے ہیں ملان ہوتا ہے، تو ہم فتنے کے سد باب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چہروں کو ڈھانپ لیجیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ احکام تو آلریڈی سد ذریعہ کے ہیں، پریکاشنی میجر ہے، تو شریعت سازی ہو جائے گی. تو اب اللہ نے جب یہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں اور آلریڈی سورہ نور کے احکام سد ذریعہ کہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نئی بات کی تو پھر یہ اضافہ نہیں ہوا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام سے متعلق کوئی بات نہیں کی. نہیں، یعنی یہ ایک دوسرا موضوع ہے. وہاں خلوت میں بیٹھنا زیر بحث ہی نہیں ہے. وہاں اصل میں میل جول کے آداب بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو اصل میں ہر عاقل آدمی سمجھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے، یا بدکاری ایک بڑا جرم ہے، یا اس کی یہ سزا ہے، یا قیامت میں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ بہت سی سد ذریعہ کی چیزوں کو خود بھی اپنے اوپر لاگو کر لیں گے. اگر یہ معلوم ہو کہ کسی معاشرے میں بدکاری کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے، آپ کسی خاتون کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ پڑے تو آپ کی بدنامی کا موضوع بن جائے. تو اس سے عقلی طور پر سد ذریعہ خود وجود میں آ جائے گا. ایسی بات حضور بھی کہیں گے، ایسی بات علماء بھی کہیں، کس نے روکا ہے ان کو؟ ٹھیک ٹھیک. لیکن وہ یہی بتا کر کہیں گے کہ اصل حکم تو یہ تھا اور یہ اس میں سے ایک ایسی بات کو اسی جگہ رکھنا چاہیے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ اس کے بعد اب حرام کے الفاظ ہی بولیں، ممنوع کے الفاظ ہی بولیں. یہ الفاظ بعض اوقات صرف کسی چیز کی شناخت پہ توجہ دلانے کے لیے کہے جاتے ہیں. بھائی بچنے کی کوشش کرو. دیکھو سگریٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو. اب یہ جو سگریٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو، کیا اس کا حکم اور سگریٹ نہ پیو، شراب پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو اور شراب نہ پیو، آپ اس کو یکساں کر دیں گے؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی شراب پینے والوں کے پاس بیٹھا ہے جا کے، تو کیا اگر شراب پر آپ نے کوئی قانون بنایا ہوا ہے سزا دینے کا تو اس کو بھی دے دیں گے؟ سد ذریعہ کی چیزیں دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی ہدایت اور نصیحت کے باب کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آخرت کے پہلو سے بھی ہدایت اور نصیحت کے باب کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبی کے ساتھ واضح کی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو نگاہیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی. تو اگر تو معاملہ وہاں پہنچ گیا تو پھر ادھر بھی ماخوذ ہو جاؤ گے جو کچھ پیچھے کر چکے ہو، اور اگر وہاں بچ گئے تو اللہ اس سے بھی درگزر کرے گا. یہ بات جو حضور نے فرمائی اس عمومی اصول پر فرمائی جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ تھے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ اور فواحش سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا، بلکہ وہ ان سے جھاڑ دے گا، وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور توجہ دلانے کا یہ عمل اللہ کا پیغمبر بھی کرتا ہے، یہ فقہاء و علماء بھی کرتے ہیں، یہ خاندان کے بزرگ بھی کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام کی ایک پوری فہرست بیان کر دی ہے تو یہ اسی دائرے کے اندر چیزیں ہوں گی. بدکاری سے روکنے کے لیے میل جول کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، وہ چیزیں جو عقلی طور پر ہر آدمی کو بدکاری سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مثلا وہ آدمی خود بھی خیال رکھے گا، کوئی توجہ بھی دلا دے. ٹھیک.